تو بہرحال میری طرف سے غامدی صاحب کی خدمت میں، حسن الیاس صاحب کی خدمت میں بہت بہت معذرت۔ فائنڈ واٹ یو لو اینڈ لیٹ اٹ کل یو، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے اس چیز کو ڈسکور کرو جس سے تم محبت کرتے ہوئے، جو تمہارا جنون ہے، جو تمہارا پیشن ہے، جس میں تمہاری اسکل بہت اچھی ہے۔ 10 سے 20 سال کی عمر، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ اس اسٹیج میں ہیں تو آپ بہت ہی لکی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ وقت ہے۔ 20 سے 30 سال کی عمر میں کیا کریں؟ 20 سے 30 سال کی عمر میں اگر آپ اس عمر میں ہیں تو اب آپ کے پاس ضائع کرنے کو وقت ہے نہیں۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں، 30 سال کے اگر آپ ہو چکے ہیں تو آپ یقیناً کسی پروفیشن میں اب تک پہنچ چکے ہیں۔ 40 سے 50 اب یہ آخری دہائی ہے، اس میں اب کیا کرنا چاہیے؟ 40 سے 50 میں سب سے پہلے آپ کو 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، ایک آپ کی لانگ ٹرم صحت اور لانگ ٹرم فائنانسز۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کافی الگ ہے، شروع کریں گے ایک معذرت سے، اس کے بعد میں آپ کو اپنا ویو پوائنٹ بتاؤں گا زندگی گزارنے کے بارے میں، یعنی کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی موٹیویشن ٹاک دوں گا۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی جس کا مجھے تلافی کرنی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سوالات، بہت زیادہ لوگ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پڑھیں، کیا کریں، سوالات بہت تنگ کرتے ہیں، تو لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا زاویہ نگاہ شاید درست نہیں، اور میں ان کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور یاد ہے آپ کو فراز بھائی، میں اور آپ ہی شاید ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب جو اتنی شاندار قسم کی لائبریریز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ ہماری تو کتابیں پورے گھر میں بکھری پڑی ہیں بھائی، 100 کتابیں ایک جگہ پڑی ہیں، 150 ایک جگہ پڑی ہیں، کچھ ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری کتابوں کی آمدنی ہے۔ پاکستان میں 22 کروڑ انسان بستے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا ایڈیشن نکلتا ہے 400 یا 500، اور جو مصنف جن کی کتابیں بک جاتی ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا تو دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے، پہلا ایڈیشن کتنے کا چھپا تھا جی 500 کتابیں۔ تو اگر آپ مطلب یہ ہمارے ملک میں پڑھنے کا حال ہے، اس میں پھر آپ مجھے یہ گوارا کروا دیں کہ غامدی صاحب کی کتابیں ہیں، طاہر القادری صاحب کی کتابیں ہیں، یہ اتنی کروڑوں میں بکتی ہیں کہ اس سے ان کو لاکھوں ڈالر کا ریونیو حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، حسن الیاس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت دورے کرتے ہیں، بزنس کلاس میں وہ آتے ہیں، پیر فقیر بھی بزنس کلاس میں آتے ہیں۔ بھائی میں بزنس کلاس میں نہیں جاتا آج تک یار، مطلب میں بزنس کلاس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں آج تک، وہ بھی کسی کی مہربانی سے، تو میں نہیں گیا آج تک۔ میں بھی ایک دفعہ وہ ایک بچہ شور کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بزنس کلاس میں بھیجا تھا، ورنہ میں نے کوئی اپنے پیسوں سے کبھی ٹکٹ نہیں خریدا بزنس کلاس کا۔ آپ کے پاس اتنے ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی آپ کے فالوور جب آپ کو دے رہے ہیں پیسے، تو آپ ان سے بھی ہم تو چلو ہیں مردود لوگ، جہنمی لوگ، ہمیں کوئی پیسہ دے گا تو ہم تو عیاشی کریں گے۔ بھائی آپ تو دین کے کسٹوڈین ہیں نا، آپ تو اس دین کے حامل ہیں جو آخری دین ہے، جو اعلیٰ ترین اخلاقی معیار سکھاتا ہے، جس کا نبی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اس میں 6 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ تو اس کے کسٹوڈین ہیں۔ تو آپ کو کیسے حق مل گیا کلف لگے کپڑے اور میچنگ کے جوتے، میچنگ کی ویسٹ کوٹ اور بزنس کلاس کے سفر؟ بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک عالم کا، ان کا مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب نے ان سے پوڈ کاسٹ کرنی تھی اور مجھ سے بھی کرنی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان صاحب نے منع کر دیا کیونکہ میں اپنے جو ہے وہ موبائل سے بناتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو کوئی سیٹ اپ چاہیے، کوئی پراپر سیٹ اپ ہو، اسٹوڈیو ہو، تو میں اس میں آگے پوڈ کاسٹ کروں گا آپ کے ساتھ۔ ایسا نہیں کریں آپ، ایسا کریں فلاں صاحب کے اسٹوڈیو میں آ جائیں، وہیں پہ ہم بھی کر لیں گے۔ تو یہ انہوں نے مجھے خود بتائی یہ بات، تو یہ تو ان کا حال ہے کہ جاہو جشم وہ دکھانے کی کوشش۔ اب میں اور آپ جو ہے، آپ آرام سے اپنے گھر کے کپڑے پہن کے بیٹھ گئے، میں بھی عام سی شرٹ پہن کے بیٹھ گئے، بالکل میں کوئی سوٹ ٹائی پہن کے نہیں بیٹھا ہوا، کچھ نہیں کر رہا، آپ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن الزامات سارے ہمارے اوپر ہیں کہ تم لوگ پیسے لیتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو۔ ارے بھائی جن کی تم دم بھرتے ہو، جن کی غلامی کرتے ہو ذہنی، ان سے تو پوچھ لو کہ ان کے پاس کہاں سے آیا، جب ان سے جواب لے لو پھر ہم سے بھی لے لینا۔ ان سے نہیں پوچھیں گے نا کہ وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمائی کر رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی تو یوٹیوب ہے نہیں، فیس بک پہ بیٹھ کے کمائی کر رہے ہیں، فیس بک بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھ لی آپ نے، اس میں انجو بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور موضوع یہ تھا کہ مولدین پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ فنڈنگ لیتے ہیں، لیکن یہ بات کبھی ہم اپنے علماء سے نہیں پوچھتے۔ اس میں نے غامدی صاحب کا نام لیا، حسن الیاس صاحب کا نام لیا کہ بڑے بڑے بک شیلف ہیں اور فرسٹ کلاس میں ٹریول ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی جن سے مجھے بھی دوستی کا شرف حاصل ہے، انہوں نے مجھے کال کیا اور بتایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ان کو بہت قریبی طور پہ جانتے ہیں اور وہ معتبر آدمی ہے، تو ان کی گواہی مجھے درست ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ غالباً ان کے اخراجات ان کے محب کچھ اٹھا رہے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے، مجھے کتاب کا نام تو یاد نہیں، شاید مقامات ہے، کہ وہاں پہ غامدی صاحب نے لکھا تھا کسی صاحب کے بارے میں کہ جن صاحب نے انہیں نوکری سے فارغ رکھا تھا، مطلب ان کو نوکری کرنے کی حاجت نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے ایسا کوئی معاملہ ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ کم از کم غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو میری طرف سے بہت بہت معذرت، میں نے اس میں بھی ان کو ڈال لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو دکھتا ہے آپ اسی کو سمجھ لیتے ہیں، پس پردہ کہانی آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میری طرف سے غامدی صاحب کی خدمت میں، حسن الیاس صاحب کی خدمت میں بہت بہت معذرت۔ اب شروع کرتے ہیں آگے۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی
زندگی ہے کیا, زندگی کو عمومی طور پہ ہم کس طرح جیتے ہیں یا کس طرح اس کو جینا چاہیے. زندگی عمومی طور پہ 4 اسٹیجز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. پہلی اسٹیج ہوتی ہے کاپی کیٹ اسٹیج, جس میں آپ بچے ہوتے ہیں یا پھر آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ اپنے ایڈلٹس کو جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں ان کو ممک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی نقل اتارتے ہیں, ویسے بولتے ہیں, ویسے کھاتے ہیں, ویسے چلتے ہیں, ہر بات کی آپ نقل اتارتے ہیں. اور اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کی باتوں پہ ہنسا جاتا ہے, آپ کچھ تھوڑی بہت اسکلز سیکھنی شروع کر دیتے ہیں, آپ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہی چیز آگے بھی چلتی رہتی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں میں وہ کبھی بھی اس کاپی کیٹ امیج سے آگے نہیں آ پاتے. اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی سوشل میڈیا پرسنالٹی کو اپنا لیتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. حالانکہ اس سے بڑا دھوکہ شاید کوئی نہ ہوگا کہ آپ اسکرین پہ کسی کو دیکھ کے سمجھ لیں کہ وہ اصل میں بھی ویسا ہی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش شروع کر دیں. کوئی کھلاڑی ہو سکتا ہے, کوئی مذہبی رہنما ہو سکتا ہے, اور کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے, جیسے عمران خان صاحب, انہوں نے نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد کو اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری تھے. ان کا علم بھی کم تھا, تجربہ تو بہت ہی کم تھا. تو اس کے بعد انہوں نے بس ایک کاپی کیٹ جیسا کام کیا کہ میرے سب دوست کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا. یہ کاپی کیٹ اسٹیج ہوتی ہے, اور یہ ختم جب ہوتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے عام طور پہ کسی پینفل ایکسپیرینس کے بعد کہ آپ کو اپنے فیصلے خود لینے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں اس اسٹیج سے نکلا, اور میں کافی بڑا تھا اس وقت, شاید 18-19 سال کا ہوں گا, اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ اب میں اپنے فیصلے خود کروں گا, تو ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. اور یہی بالکل اس اسٹیج کو توڑنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری اسٹیج کی طرف جاتے ہیں, جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, تو آپ کو اس کی اپوزیشن محسوس ہوتی ہے. لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم, تم تو بے وقوف ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو. لیکن یہ وہ اسٹیج ہے جو گروتھ کے لیے ہر انسان کو لینی ضروری ہے. آپ کی ناکامیاں آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی کامیابیاں بھی آپ کی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مشورہ نہ سنیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشورہ سنیں لیکن کریں وہ جو آپ کو درست لگتا ہے. جب انسان پہلی اسٹیج یعنی کاپی کیٹ کو چھوڑ کے اپنے فیصلے خود کرنے لگتا ہے, تو وہ دوسری اسٹیج میں چلا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں دا ایکسپلورر. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں انسان خود سے تجربات کرتا ہے, خود سے سیکھنا چاہتا ہے, خود سے کام کرتا ہے, اور خود سے جو ہے وہ اپنی راہیں بناتا ہے. یہ عام طور پہ جوش و جذبے سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں. وہ شعیب اختر کی طرح تیز بالنگ بھی کرا سکتا ہے, وہ جان شیر خان کی طرح اسکواش بھی کھیل سکتا ہے, وہ تقریر بھی کر سکتا ہے, وہ سیاست بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو CSS تو بس بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس اسٹیج میں محسوس ہوتی ہیں. لیکن اس اسٹیج سے پھر انسان کیسے نکلتا ہے؟ اس اسٹیج سے وہ اگلی اسٹیج میں جاتا ہے جب وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. ہر خواب اس کا سچا نہیں ہو سکتا. ہر خواب جو اس نے دیکھا ہے, جو اس کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتا تھا, وہ ممکن نہیں ہے. جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ جب میں ٹریننگ میں تھا تو مجھے خون کی بیماریوں نے بڑا فیسنیٹ کیا. جو خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, لیوکیمیا, لمفوما, انیمیا وغیرہ, تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس میں ٹریننگ حاصل کروں اور میں اس کا اسپیشلسٹ بنوں. اور 4-5 مہینے میں نے جم کے محنت کی, پڑھائی بھی کی, بون میرو بایوپسیز بھی کی, کلینک میں بھی گیا, اور بچوں کے جو کینسرز ہوتے ہیں, بلڈ کینسرز, ان کے کلینک میں بھی گیا. میں نے بڑی کوشش کی, لیکن 4 مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا, میرے اندر وہ نہیں ہے. یہ وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے آپ کو جو آپ کو ایکسپلورر اسٹیج سے اگلی اسٹیج کی طرف لے کے جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ لمیٹیشنز بری چیز نہیں ہے. لمیٹیشنز آپ کو فوکس کر دیتی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. آپ کی لمیٹیشنز آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ کامیابی کس طرح اور کن چیزوں میں حاصل ہو سکتی ہے. میں ورلڈ کلاس کرکٹر نہیں بن سکتا, لیکن میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں. میں ورلڈ کلاس ایتھلیٹ نہیں بن سکتا, لیکن میں انجینئرنگ کر کے یا سامان بیچ کے یا دکانداری کر کے کوئی بھی کام کر کے میں کچھ کر سکتا ہوں. اس میں آپ کو اعتماد بھی ملتا ہے اور اپنی لمیٹیشنز کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور آخری بات جو اسٹیج میں انسان سیکھتا ہے وہ یہ کہ کون سے خواب اس کے پورے ہو سکتے ہیں اور کون سے خواب اس کو چھوڑ دینے چاہیے. جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ کون سے خواب اس کو چھوڑ دینے چاہیے, تو پھر وہ اگلی اسٹیج میں جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا مارٹر یا شہید. اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے, ایک قول ہے چارلز برناسکی کا کہ فائنڈ واٹ یو لو اینڈ لیٹ اٹ کل یو. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے اس چیز کو ڈسکور کرو جس سے تم محبت کرتے ہوئے, جو تمہارا جنون ہے, جو تمہارا پیشن ہے, جس میں تمہاری اسکل بہت اچھی ہے, اور پھر اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی یا لڑکے سے محبت کریں اور پھر اس آگے جان دے دیں وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس چیز کو آپ پہچانیں شعور کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں, جو واقعی آپ کی محبت ہے, آپ کا پیشن ہے, آپ کے اندر جس کو کرنے کی قابلیت موجود ہے یا اسکل موجود ہے, اور اس میں پھر اپنی پوری جان لگا دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس اسٹیج میں انسان انتہائی فوکس ہوتا ہے. عام طور پہ یہ اسٹیج بہت لیٹ آتی
آتی ہے جب تک کافی چیزیں خراب آلریڈی ہو چکی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں. لیکن اگر یہ آپ کی جلدی آ جائے تو پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دین یو کین فوکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی ہم کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا چیز چھوڑنے پر تیار ہیں. اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے پلانس کیا ہیں, خواب کیا ہیں, تو آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. مجھے آپ کے پلانس سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ آپ کتنی راتیں 4 گھنٹے سو کے پوری محنت سے کام کر سکتے ہیں, آپ کتنا وقت ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار اور ذلالت سہ کر اپنی اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ 22 کروڑ شیخ چلیوں میں بس ایک اور شیخ چلی ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو مارٹر یا شہید کی اسٹیج ہوتی ہے, اس میں انسان دوستیاں چھوڑتا ہے, ریلیشن شپ چھوڑتا ہے, اس میں انسان اپنی نیند کم کرتا ہے, باقی چیزیں کم کرتا ہے, صرف اپنے ایک گول اور اپنے فوکس کے لیے. اس کی ریلیشن اسے کب ہوتی ہے کہ اب وہ اتنا اچھا رہا نہیں. یہ عام طور پہ ہوتی ہے کسی بیماری کے حملے کے بعد, اس چیز کے بعد کہ کوئی ینگ روکی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں, وہ آیا ہے اور وہ اس سے اب بہتر کام کر رہا ہے, یا اس کا فوکس اب ویسا نہیں رہا, ذہنی صلاحیت ویسی نہیں رہی, تو اب پھر چوتھی اور آخری اسٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں دا مورٹل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آخری وقت تک کام کر سکتے ہیں, جیسے بہت جو امیر شخص تھے وارن بفیٹ, وہ بھی 90 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ہیں, تو وہ تیسری اسٹیج میں ہی تھے. ان کو لگتا تھا کہ آئی کین اسٹل ڈو اٹ, آئی اسٹل ہیو اٹ, اور میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. وہ یہ کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے بل گیٹس, جو اتنی کامیابی کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی, یا اسٹیو جابس. خیر اسٹیو جابس بیمار ہو گئے تھے تو ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مارٹر ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ بڑھاپے تک محنت کر سکتے ہیں. لیکن جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئی نیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, اب وقت آ گیا ہے کہ اب میں پیچھے ہٹوں اور اپنے تجربے سے ینگ لوگوں کو آگے بڑھاؤں. یہاں پہ وہ اسٹیج لیتے ہیں ایک ایجوکیٹر کی, ایک مینٹور کی. اب وہ ریس کا حصہ نہیں ہے, اب وہ کوچ کر رہے ہیں کہ ریس میں کیسے حصہ لینا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کو مورٹل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس وقت اب کم رہ گیا ہے, اس کے پاس جتنی زندگی گزار چکا ہے اس سے بہت کم اب باقی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اپنا کچھ دینا چاہتا ہے, اپنی لیگیسی بلڈ کرنا چاہتا ہے, اپنے شاگرد بنانا چاہتا ہے, کوئی نام بنانا چاہتا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کتنا بھی بڑا بن جاؤں, ایک دن میرا ہر چیز مٹ جائے گی. ہزاروں کروڑوں لوگ ہم سے پہلے آ چکے ہیں, ہم سے زیادہ ذہین تھے, ہم سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے, لیکن آج ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. ہم ان کے کارنامے وقت کی دھول تلے دب چکے ہیں. جنہوں نے بڑے بڑے فلسفے دیے, ایجادات کی, ہم ان کے نام تک نہیں جانتے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پہیہ کس نے ایجاد کیا؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی بار بجلی کس نے ایجاد کی؟ ہم اس کے آخری والوں کو تو جانتے ہیں, نکولا ٹیسلا, تھامس ایڈیسن, لیکن پہلی بار کون تھا جس نے کرنٹ کو ایکسپیرینس کیا تھا ہم نہیں جانتے. لیکن اس شخص نے اس اسکل کو آگے دیا اور جس سے پھر انسانی ترقی ہوئی. تو یہ بھی مورٹل اسٹیج میں انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کی لیگیسی بس یہ ہے کہ وہ زندہ رہے گا, اس کا کام, اس کا نام مٹا دیا جائے گا. یہ ہوتی ہیں 4 اسٹیجز. اب اصل بات آتی ہے کہ ہم کریں کیا. تو میں آپ کو 4 دہائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میرے خیال سے آپ کو کرنی چاہیے. پہلی دہائی ہے آپ کی 10 سے 20 سال کی عمر. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ اس اسٹیج میں ہیں تو آپ بہت ہی لکی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ وقت ہے. اس اسٹیج میں انسان آئیڈیلز بناتا ہے. انفارچونیٹلی اس اسٹیج میں ینگ لوگوں کے آئیڈیلز عام طور پہ پاپ سٹارز, سوشل میڈیا پرسنالٹیز اور انفلوئنسرز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک سروے کیا گیا بچوں کا, شاید 14 سے 18 سال کی عمر کا, یو ایس اور چائنا میں, باقی ملک بھی تھے ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یو ایس میں جو بچے تھے ان کا سب سے بڑا گول تھا کہ وہ انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, اور چائنا میں جو سب سے بڑا گول تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں. اس سروے نے آپ کو بتایا کہ ہم بچوں میں سوچ کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے. تو 10 سے 20 سال کی عمر میں آپ اپنے آئیڈیلز چنتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ آئیڈیل کس کو چن رہے ہیں اور کس سے زیادہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا آئیڈیل کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے تو کیوں ہے, یہ کیوں بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ مشہور ہے, وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کر کے مشہور ہے؟ کیا وہ علم پھیلا کر مشہور ہے؟ کیا وہ باڈی بنا کے مشہور ہے؟ کیا وہ سیاست پہ بات کر کے مشہور ہے؟ یا وہ مذہب کا مذاق اڑا کے مشہور ہے؟ یہ چیز بہت ضروری, یہ کیوں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس آپ کی شناخت ہوتی نہیں ہے, آپ ابھی بھی دوسروں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ممک کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کی شناخت کا بیج پڑتا ہے اس عمر میں کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے. تو اس میں 10 سے 20 سال کی عمر جو ہے وہ خواب دیکھنے کی نہیں ہے, وہ خود کو سمجھنے کی عمر ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلی بات, یا کہنا چاہیے سب سے ضروری بات, وہ
یہ ہے کہ آپ سوال کرنا سیکھیں، کیونکہ اب تک آپ ایک میمکری کی سٹیج میں تھے، اب 14-15 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ 10ویں یا 11ویں کلاس میں ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اب آپ سوال کرنا سیکھیں۔ اس عمر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو درسی کتب، ان کی اسکول کی کتابیں جو بتاتی ہیں اسی کو سچ مان لیتے ہیں۔ آپ اس سے آگے جانے کا سوچیں کہ اس پہ سوال کرنا شروع کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں، ان چیزوں پہ سوال اٹھائیے جو جینوئن سوال ہیں۔ یعنی اگر آپ معاشرتی علوم پڑھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ یہ تاریخ بالکل سچی ہو یا اس میں کچھ اور بھی آویزش ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خاندانی طور پہ عصبیت کوئی پال رہے ہیں کہ بھئی فلاں لوگ تو بہت ہی برے ہیں، تو سوال کیجئے وہ اتنے برے ہیں کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہیں، یا وہ ان میں واقعی کوئی ایسی بات ہے جو انسانیت کے لحاظ سے بری ہے، فلاں جماعت، سیاسی جماعت بری ہے، فلاں مذہبی جماعت بری ہے، تو کیوں کا سوال آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو 10 سے 20 سال کی عمر میں آپ یہ کیجئے۔ 20 سے 30 سال کی عمر میں کیا کریں؟ 20 سے 30 سال کی عمر میں اگر آپ اس عمر میں ہیں تو اب آپ کے پاس ضائع کرنے کو وقت ہے نہیں، اب آپ کو انتہائی طور پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو پھر میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا، پیسہ اور کامیابی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو مذہبی مسائل ہیں، محبت کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، سارے مسائل کو آپ چولہے میں جھونکیے، ٹیک یور سینس ود اٹ۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے بیماری کو درست کریں گے، لیکن محبت نہیں ملی تو احمقانہ بات ہے۔ 20 سے 30 میں کسی کو محبت نہیں ملتی، ہر کسی کو ریجیکشن ملتی ہے۔ محبت صرف 2 لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے، خوبصورت لڑکی اور کامیاب مرد۔ اگر آپ خوبصورت نہیں ہیں تو اس پہ کام کیجئے اگر آپ خاتون ہیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ہر چیز آپ کی کامیابی سے جڑی ہے۔ آپ کتنے اچھے فلسفی ہوں، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ آپ کے خیالات کتنا عمدہ کیوں نہ ہو، nobody cares۔ آپ کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہو، nobody cares۔ مرد کو جج کیا جاتا ہے اس کی کامیابی سے۔ woman is and a man has to become۔ ایک عورت بس ایک ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی تخلیق کرنے کی صلاحیت ہے، یہ بہت کافی ہے اس کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے، لیکن ایک مرد کو بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے پہلے جو انسان نے سوسائٹیز بنانی شروع کی تو اس میں رائٹ آف پیسج ہوتا تھا کہ نوجوان لڑکوں کو کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تھا جس سے ان کو قبیلے میں شمولیت کی اجازت مل جائے ایک باعزت ممبر کے طور پہ۔ یہ کبھی لڑکیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، یہ صرف مردوں کے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ تو آپ اس میں کچھ کام یہ کیجئے کہ ایک ہے مالی خود مختاری، جتنی جلدی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اتنا اچھا ہے، اور دوسرا انٹلیکچوئل خود مختاری۔ اب آپ دوسروں سے سن کے، ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ کے، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ کے، اخبار کی سرخی پڑھ کے، اپنے پسندیدہ لیڈر یا شخصیت کی کوئی بات سن کے کوئی رائے نہ بنا لیں۔ آپ کے جس طرح آپ حسن کو دیکھتے ہیں اس کا معیار وہ نہ ہو جو ہر کسی کا ہے۔ اگر میڈیا نے کہہ دیا کہ فلاں ماڈل خوبصورت ہے تو آپ بھی اس کو مان لیں، اپنے معیار بنانے کی کوشش کریں۔ مشکل کام ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو منفرد بننے کا شوق ہے، یہ تو ایک کیڑا ہے جس کا مارنا بہت ضروری ہے۔ یہاں میری مراد یہ ہے کہ آپ آبجیکٹو چیزوں پہ جو آپ کو پسند ہے اس کے لحاظ سے کریں، اس کے لحاظ سے اپنے آپ کہنا چاہیے پیرامیٹر بنائیے۔ اس عمر میں جو آپ کو چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے میں سب کر لوں گا کی بیماری۔ I can do everything, I can achieve what I want to achieve۔ یہ احمقانہ بات ہے۔ اس عمر میں آپ غور کرنا شروع کیجئے کہ کیا چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر جو ہے آپ کا تعلق معاشرے کی لوور کلاس سے ہے تو آپ سیاست میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا تعلق بہت ہی امیر کلاس سے ہے تو پھر آپ کے لیے مذہبی طور پہ اپنے آپ کو منوانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کے والدین آپ کو بتا رہے ہیں یا سوسائٹی آپ کو بتا رہی۔ یہ سوال آپ کو خود سے پوچھنا ہے اور اس کے جواب بھی آپ کو خود ہی سے دینے ہیں اس دہائی میں 20 to 30 ایئرز میں۔ اس عمر میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کو رشتوں کی قدر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اس عمر میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے تو یہ سوچئے کہ وہ کیوں پسند ہے۔ اگر وہ ہارمونل طور پہ پسند ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی محبت تو اندھی ہوتی ہے، اس سے بڑی بیوقوفانہ بات کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت تو اندھی ہوتی ہے، شادی نکاح یہ اندھاپن نہیں ہوتا۔ آپ اندھی محبت کے ساتھ فون پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹے بات تو کر سکتے ہیں، زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو 20 سے 30 کی دہائی میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ زندگی میں جانا، کامیابی کی شدید ترین کوشش کرنا، چاہے آپ کو 4 گھنٹے سونا پڑے، 5 گھنٹے سونا پڑے، 2 جابز کرنی پڑے، 3 جابز کرنی پڑے، آپ کیجئے۔ یہ وقت وہی ہے جب آپ کا ذہن، آپ کی باڈی سب سے زیادہ صحت مند ہے، آپ واقعی اپنے آپ کو پش کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی سٹیج کی طرف جو ہے 30 سے 40 سال کی عمر میں۔ 30 سال کے اگر آپ ہو چکے ہیں تو آپ یقیناً کسی پروفیشن میں اب تک پہنچ چکے ہیں، جو بھی ہیں، آپ سامان بیچ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ نرس ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، یا پھر یہ کہ آپ زمیندار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپ پہنچ سکیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اپنے خاندان کے بارے میں کہ میری حرکتوں سے، میری زندگی سے، میرے طور طریقوں سے کیا لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، کیا میرے آس پاس کے لوگ مجھ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنی اب فائنینشیل پلاننگ بھی کرنی ہے، کیونکہ اب آپ 30 کے ہو چکے ہیں تو اب آپ ڈاؤن ہل کی طرف جا رہے ہیں۔
अगर आपने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो सेहत पे ध्यान देना शुरू कीजिए। समझिए कि फाइनेंस क्या होता है, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्योंकि पहले तो आपके पास पैसे होंगे ही नहीं तो आप क्या इन्वेस्ट करेंगे। अब आप इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिए, घर लेने का सोचिए, और सबसे बढ़ के ये सोचिए कि अब आपको माशरे में किस मकाम पर आपको होना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, खानदान में अपने आप को किस तरह कैरी करना है, जो गलतियां आपने 20 से 30 साल की उम्र में की उसका मदावा कैसे करना है, जिन लोगों को, रिश्तों को आपने छोड़ा या उनको दुख दिया क्योंकि आपने कैरियर में बिजी थे, तो फिर वो आपको किस तरह रेक्टिफाई करना है। तो इस दहाई में आपको ये सोचना है। इसमें आप एक सॉर्ट ऑफ लीडर होते हैं, अपने घर में भी, अपने काम में भी। लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ तो आता होगा, 5 इतने साल से, 10 साल से, 5 साल से ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो जहां भी आप लीडर हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी अस्पताल में लीडर हैं, आप दुकान में भी हो सकते हैं। अगर तो आप दुकान पे बैठे हुए सौदा बेच रहे हैं और एक आपसे खरीदने आता है, तो आपकी उम्र और आपकी बातों से अंदाजा हो जाएगा कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो उसको आप गाइड कर सकते हैं। कोई नया बंदा आपके पास सीखने के लिए आ सकता है। तो 30 से 40 साल की उम्र लीडर के तौर पे अपने आप को मनवाने से होती है, घर में, बाजार में, जॉब पर, दोस्तों में। यहाँ पे फिर अब आपकी दोस्ती अगर आपने जिंदगी वैसे ही गुजारी है जैसे उसको गुजारना चाहिए, तो आपकी दोस्तियां बड़ी लिमिटेड होती हैं। क्यों? इन दोस्तियों को इस उम्र में आपको मजीद कहना चाहिए मजबूत करने का टाइम आ गया है। अगर वो सिर्फ कहना चाहिए कारोबारी शराकतें हैं, तो आप ये देखिए क्या मैं शख्स से ज़ाती ताल्लुक भी रख सकता हूँ, क्योंकि अब आप 30 to 40 के बाद जो जाती है उसमें तन्हाई आपका साथी बन जाती है। हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। तो अब आपको अपनी उन दोस्तियों पे फोकस करना है जो कि आपको उम्र भर निभानी है। 40 से 50 अब ये आखिरी दहाई है, इसमें अब क्या करना चाहिए? 40 से 50 में सबसे पहले आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। एक आपकी लॉन्ग टर्म सेहत और लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको यही एक जिस्म मिला है जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है और हम में से कोई नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी है। और दूसरा ये कि आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है कि रिटायरमेंट में बच्चों के ऊपर पड़ जाएंगे या नर्सिंग होम में पड़ जाएंगे या क्या करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपका फोकस होना चाहिए 40 ऑनवर्ड्स। ये काम मैं भी कर रहा हूँ, अब मैं मिड 40s में हूँ, तो अब मैं भी यही काम कर रहा हूँ कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी सेहत का ख्याल रखना, दवाएं लेना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। और फिर अब आप एक मेंटोर की तरफ आपका रोल अब सॉलिडिफाई हो जाता है 40 to 50। अब आप काम करते कम है, काम करवाते ज्यादा है। ये मेरी मुराद ये नहीं कि आप लेजी हैं, बल्कि आपको इसमें सिखाने वाला होना चाहिए। आप ये समझिए कि अब मुझे हेल्प करनी है दूसरे लोगों को जो आगे बढ़े, बजाय इसके कि आप खुद उनके साथ रेस लगाने खड़े हो जाए। तो ये काम, और ये 40 से 50 की उम्र मर्दों में एक और इसमें खास काम होता है कि उनको अब मिडिल एज क्राइसिस शुरू लगता है। उनको लगता है कि यार जिंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी, सबने ये किया, सबने वो किया। इसमें फिर वो गलतियां करते हैं। इन मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में सबसे बड़ी गलती होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। के मर्द जो है, अब तो खैर खवातीन भी, कि वो उनको लगता है कि जिंदगी बेकार होगी, बची जवानी के आखिरी चंद लम्हे बचे हैं तो उसको मैं एंजॉय कर लूं। उसमें फिर वो गलतियां करते हैं। जिस शादी पर उनको काम करना चाहिए था उसके बजाय वो एक दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग और हरकतें भी करते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, पैसे भी उड़ाते हैं, लेकिन ये सब चीजें अहमकाना होती हैं। जो वक्त चला गया उसको आप कभी कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, लेकिन जो वक्त आने वाला है आप उसको सिर्फ बेहतर बना सकते हैं। ये अपने आप को, अगर आप 40 से ऊपर हैं तो रोजाना सुनाइए, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो अभी आया नहीं है उसको बेहतर आप बना सकते हैं। 40 से 50 के जो अंकल आंटियां होती हैं उनमें कुछ चीजें और होती हैं। नई नस्ल से नफरत पैदा हो जाती है। अगर आप नई नस्ल से नफरत आपको महसूस हो रही है तो सबसे पहले उसको काट के फेंकिए, क्योंकि उस नफरत की वजूहत होती है आमतौर पे जलन। आपके पास वैसी बॉडी नहीं है, आपके बाल वैसे नहीं है, आपकी रंगत वैसी नहीं है, की स्किन वैसी नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज होती है कि आप जो चीज तजर्बे से सीखे हैं वो आप चाहते हैं कि नई नस्ल सिर्फ आपके तजर्बे को सुन के सीख जाए। ये कभी नहीं होगा। ये आपने भी नहीं किया, ये वो भी नहीं करेंगे। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी गलतियां करे और उनसे वो सीखे। वो गाइड आप उनको जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको गाइड उन चीजों में नहीं कर सकते जो काम आपने नहीं किया। एक कहावत है कि अपनी जिंदगी का सबक उनसे ना लो जिनकी जिंदगी आप नहीं चाहते। यानी अगर आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते तो आप मुझसे सलाह ना लेके मैं क्या करूं, क्योंकि मैं आपको यही बता सकता हूं, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो इसी तरह अगर कोई आप जैसी जिंदगी चाहता है उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी हेल्प करें। ना ये कि आप हर नौजवान को नसीहत करने खड़े हो जाएं और फिर वो आपकी बात ना माने तो आप कहें जमाना खराब हो गया और इनको ख्याल नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात इसमें ये होती है रिग्रेट्स, कि बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको छोड़ दिया, इसके साथ शादी क्यों कर ली, वगैरह वगैरह। ये टाइम नहीं है उसका। जो रिग्रेट्स हो चुके उनको जाने दीजिए। उन रिग्रेट्स को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये मेरे रिग्रेट्स हैं, ये मेरी नाकामियां हैं और ये मेरी गलतियां हैं।
اب میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ مستقبل میں یا تو یہ غلطیاں نہ کروں یا پھر ایسی چیزیں کروں جس سے مجھے واقعی خوشی ملے. اگر آپ بہت ہی کنجوس تھے اور آپ نے کسی کی مدد نہیں کی تو اب آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کا بچپن مس کر دیا کیونکہ آپ اپنی زندگی میں بزی تھے, کیریئر میں بزی تھے, تو اب ان کی نوجوانی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں, ان کی کہانی آپ سن سکتے ہیں یا ان کو دور سے بس دیکھ کے ان کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہے, اس سے بھی آپ کو بہت سیٹسفیکشن ملے گی بجائے اس کے کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں اور اپنے ماضی کے گناہوں پہ غلطیوں پہ آپ مسلسل پچھتاوا کرتے رہیں. چلیے, میرے خیال سے کافی لمبی نصیحت ہو گئی, میں آپ اجازت چاہتا ہوں. اس میں ممکن ہے کوئی غلطیاں ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. امید ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ باتیں کام آئیں گی. شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.